جو مسلمانوں کے دشمن جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ جو کوششیں 100 سال میں پوری ہونی ہے وہ 10 سال کے اندر پوری ہو سکتی ہے۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے تعلیم ملت شہر حیدرآباد کی جانب سے یہ سیمینار کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، اور اب واقف ہے کہ پچھلے 70 سال سے RSS روزانہ کوئی نہ کوئی عنوان کے تحت مسلمانوں کے خلاف سازش رچاتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی کوشش کرتی ہے کہ جس سے مسلمانوں پریشان ہو، مسلمانوں کا تحمل ٹوٹ جائے، مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو، مسلمان پریشان ہو اور یہ محسوس کرے کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے، اس ہندوستان کے نشان میں رہنا ہے جہاں پر مسلمانوں نے قریب 1000 سال کے قریب حکومت کی ہے، تو یہ محسوس کرے کہ وہ ان کے رحم و کرم پر ہے، وہ اٹھو بولے تو اٹھنا چاہیے، وہ بیٹھ جاؤ بولے تو مسلمان بیٹھنا چاہیے، یہ مسلمان احساس کرے، یہ ان کی کوشش ہے۔ اور اسی کوششوں کے تحت سب سے پہلے آپ واقف ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا جہاں مسلمانوں کے خون سے ذرہ لال نہیں ہوا۔ پچھلے آزادی کے بعد سے، آزادی سے پہلے سے انگریزوں کے دور سے ہندو مسلمان فساد شروع ہو چکے تھے، لیکن آزادی کے بعد سے ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلمان فساد تھے، کسی عنوان کے تحت یہاں پر فساد تھے اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسلمانوں کو مارا گیا، پولیس کی گولیوں سے مسلمان مارے، اونٹوں سے مسلمانوں کو مروایا گیا، دہشت گردوں نے مسلمانوں کو مارا۔ بہرحال دیکھتے کہ 50 سال سے کوشش کی گئی آزادی کے بعد سے 60-65 سال سے کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کا خون بہایا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے۔ آسام، گجرات اور بھنڈی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئے۔ پھر دیکھیں کہ اس کے بعد بھی مسلمان پریشان نہیں ہوتے، تو پھر آپ کے سامنے کہ کئی ایسے ایریے، پرسوں کا واقعہ ہے، 1 سال پہلے کا واقعہ ہے مظفر نگر کا، کہ ہر جگہ مظفر نگر ہے، گجرات ہے، آسام ہے، ہندوستان کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عصمت ریزی کی گئی۔ صرف عصمت ریزی نہیں کی گئی کہ اتنی توہین کی گئی کہ جس کو بیان کرنا مشکل۔ مظفر نگر کا واقعہ وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلوں کہ جب وہاں کے خواتین سے تعلیم ملت کے وفد نے جب وہاں ریلیف دینے کے لیے پہنچا اور وہاں کے خواتین سے گفتگو کی، وہاں کے اساتذہ سے گفتگو کی، تو معلوم ہوا کہ ایک خاتون کو اس کے ماں کو، اس کے باپ والد کے سامنے، اس کے بھائی کے سامنے، اس کے شوہر کے سامنے خواتین کو نکالا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان خواتین کی عصمت ریزیاں کی جاتی تھی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 7 لوگوں نے ان خواتین کی عصمت ریزی۔ بتائیے اس کو آپ پر کیا ہوگی؟ افسوس ہے کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اتنے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن کہیں تھوڑا بہت احتجاج ہوتا ہے، اس کے اطمینان ہو جاتے ہیں۔ آج اس سیمینار رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے جو شعور مر چکا ہے، جو مسلمانوں کا شعور سو چکا ہے، اس شعور کو جگایا جائے۔ پھر دیکھا گیا کہ اتنی عصمت ریزی کرنے کے بعد، اتنی توہین کرنے کے بعد بھی مسلمان پریشان نہیں ہوتے۔ پھر آپ کو یاد ہے بابری مسجد کے بعد میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا، بمبئی میں جب بم بلاسٹ ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا، ان معصوم نوجوانوں کو، اور خاص طور اس میں ٹارگٹ کیا جاتا پڑھا لکھا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان میں نوجوانوں کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اور پھر بھی جو تکالیف دیے گئے ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میری بات نہیں، ہندو یہاں کے جو کتابیں لکھی ہیں اس پہ لکھا ہے کہ ان کو ایسے تکالیف کی گئی ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے، جو 30 سے بھی بہت آگے۔ اس کے بعد بھی دیکھیں کہ اتنی گرفتاریاں کرنے کے بعد، اتنے انکاؤنٹر کرنے کے بعد بھی یہ جو قوم ہے وہ کم ہونے والی نہیں، بلکہ قوم دبنے والی نہیں۔ پھر سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے، معاشرے تباہ کر کے دیکھ لیے، ان کو قتل و غارت گیری کر کے دیکھ لیے، ان کو گرفتار کر کے دیکھ لیے، ان کے اوپر بم ڈال کر دیکھ لیے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر انہوں نے ایک کوشش یہ کی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اتنا مارنے کے بعد، لاکھوں کی مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد، ان کو در بدر کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے تعداد روزانہ روز بروز اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی پریشانی تھا۔ 50 سال سے پاکستان بن گیا اور جس گاؤں میں تھا کہ بہت کم تعداد رہ گئی، اب کچھ ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پھر اور تعداد بڑھتی ہے، اتنے فسادات ہو گئے
پورے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں شہادت ہو گئے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد اور بڑھتی ہے تو پریشان ہو گئے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک اسلام واحد ایسا مذہب ہے جو اپنی حقیقی حالت پر ہے۔ کرسچن بدل گئے، یہودی مذہب بدل گیا، اب یہاں کے مذہب کی تو میں کیا مثال دوں، کس کو مانتے ہیں؟ ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس سے ڈر ہوتا ہے، ہر اس چیز کو مانتے ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے، اور ان کے دیوتاؤں کی، ان کے بھگوانوں کی تو میں ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ گندی باتیں، وہ واہیات جملے میں یہاں دوہرا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال، اور جب پڑھا لکھا طبقہ دیکھتا ہے، جب کوئی سود بوجھ رکھنے والے اشخاص دیکھتے ہیں جو صاحب سمجھ دیکھتے ہیں، تو وہ خوش ہوتا ہے، بھئی کیا ہے یہ پتھر سے بنے ہوئے دیوتا، یہ مٹی سے ہم بناتے ہیں، اور یہ فلانی چیز، اس کو یہ شیر کو ہم پوجے، یہ سانپ کو ہم پوجے، یہ گائے کو ہم پوجے، اس کا پیشاب پیو، اس کا ابو کھاؤ، یہ گندی، یہ واحیات، یہ کوئی مذہب ہے؟ جب آدمی سوچنے کے قابل بنتا ہے، جب ایک فیصلہ لینے کے قابل بنتا ہے، تو پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ نہیں ہم کل چاہتے ہیں۔ اور پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر میں ایک بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین اسلام کے پھیلانے کے لیے متخصص ہے۔ مخصوص اس بات کی ہے کہ 600-700 سال حکومت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ آج جو مسائل ہے، آج جو مشکلات ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ مسلمانوں نے تبلیغ اسلام کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں۔ اگر اس طرف توجہ دی جاتی تو آج یہ حالات پیدا نہیں۔ بہرحال مسلمانوں یہ بات یاد رکھیے کہ کوشش کی گئی، دیکھیں کہ اتنی کوششوں کے بعد بھی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پھر دیکھیں کہ بولے بھائی 4 شادیاں کرتے ہیں، یہ اس میں 4 بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، 20-22 بچے پیدا کرتے ہیں۔ جب سروے کیا گیا پورے ہندوستان کا، تو معلوم ہوا کہ 1% مسلمان بھی ایسے نہیں جو 2 شادیاں کرتے، 4 تو چھوڑ دیجیے۔ پورے ہندوستان میں سروے 1% مسلمان بھی نہیں ایسے نہیں ہے کہ جو 2 شادیاں کرتے، 4 تو چھوڑ دیجیے۔ پھر اس کے ساتھ معلوم یہ ہوا کہ جب سروے کیا گیا تو ایسے کئی غیر مسلم ہمارے اس ملک کے بھائی ہیں جن کی بیوی ایک ہے، بغیر 4-5 کو رکھ لیں گے۔ یوپی چلے جائیے، بہار چلے جائیے، آسام چلے جائیے، اڑیسہ چلے جائیے، مدھیہ پردیش چلے جائیے، اور خود یہاں آندھرا میں جا کے نہیں کیا۔ کئی منسٹر سے اس کے نام لیا جا سکتا ہے، کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک برابر شادی ہوتی ہے، 2-2, 4-4 لوگ کے وہاں وہ رکھ سکتے ہیں، ان سے بھی اولاد ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جائیداد بھی ملتا ہے نہیں ملتا ہے، الگ بحث ہے۔ تو کہا دیکھا گیا کہ اتنی کوششوں کے بعد دیکھیں کہ بھئی شادیاں بھی اتنے نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ 4 شادیاں کرتے ہیں، 20-22 کو بچے ہوتے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ بات سامنے آئی کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے، یہ انسان کی فطرت کے حساب سے مذہب ہے، اس سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب یہ سوچا کہ اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کیسے بند کیا جائے۔ ہر جگہ آپ کو ہندوستان کا جائزہ لیجیے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا تو فعل ہے کہ پچھلے 50 سال میں لاکھوں نہیں بلکہ کئی لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ خاندانوں کے خاندان قبول کرتے ہیں۔ حیدرآباد کی مثال ہے، میں نام نہیں لوں گا، یہاں کے مشہور معروف لیڈر، ان کی بھتیجی ہمارے آفس پر آتا اسلام قبول کی۔ میں وہاں بیٹھے ہوا تھا، جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے تو پتہ چلا کہ کالج میں کسی سے دوستی ہو گئی، تو اس کے اندر کہا کہ بھائی تم کے بڑے لیڈر کی ہے، وہ لیڈر ایسا ہے، تم مسلمان ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو اسلام قبول کا تم نے پوچھا کہ کل ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے چلے جائے اور یہ مسئلہ ہو جائے، بچہ پھنس جائے گا۔ تو اس نے بات کی کہ میں نے بچے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور اسلام کو سمجھو اور اسلام قبول کر رہی ہو۔ اگر یہ لڑکا میرے ساتھ رہے نہ رہے، آج میں شادی کروں گی، کل مجھے چھوڑ دے، اس کو مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام سے بھٹکنے والی ہوں۔ اور الحمدللہ 6 مہینے ہو گئے، وہ ابھی بھی اسلام پر کھائیں۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں بڑے لیڈرز کی۔ تو یہ انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد کو اور پھر ڈرے ہوئے ہیں، شروع سے ڈرے ہوئے کی قوم ہے، ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اگر یہی حالت رہے گی تو آنے والے 50 سال میں معاملہ الٹا ہو جائے۔ تو آج جو یہ کوشش ہے، اور صدر محترم بھی پرسوں فرما رہے تھے، جنرل سیکرٹری صاحب بھی ہمارے فرما رہے تھے کہ کوئی مسلمان یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ ہندو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہم پریشان ہیں، جو بعض لوگ پریشان ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے آپ ٹی وی پہ بیانات دیکھیے جو آئے ہیں کہ جن کو دھوکہ دے کر یہ کہا کہ ان کو بلایا گیا تھا آگرہ میں کہ تمہارا آدھار کارڈ بنا دیا جائے گا، تمہارا راشن کارڈ بنا دیا جائے گا، آئیے، وہ اس آس میں ہو گئے، ان
ان سے پوجا کرائی گئی، وہ رو رو کے ہچکیوں کے دے خواتین کہتے بابا ہمارا پراشا کارڈ رکھو، ہمارے آدھار کارڈ رکھو، کچھ رکھو، ہمارا ایمان رہا تو بس. ایمان بھی بولنے نہیں آ رہا ہے. اور پھر میں نے سوچا کہ افسوس یہ ہوا کہ اتنی کہاں تک ہماری کمزوری کہ ہم سوچئے کہ آج ہم شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، کروڑوں روپے کی شادیاں کرتے ہیں. میں معذرت خواہی کے ساتھ یہ بات بولوں گا کہ 12 ربیع الاول کا آج پہلی 12 ربیع الاول ہے. میں بزرگان دین سے معافی چاہتے ہوئے شہر حیدرآباد میں سجانے کے اوپر کروڑوں روپے کا خرچہ کیا جاتا ہے. بتائیے کتنے معصوم میرے بہنیں بیٹھے ہوئے جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی اور شادی نہیں، ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ کتنے میرے معصوم بھائی ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول چھوڑ دیتے ہیں، روز آفس پہ ڈاکٹر مدین خادی صاحب سے آگے ملتے ہیں، مجھ سے آگے ملتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے کو پڑھنا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مدد کے لیے کتنے لوگوں کی مدد کریں گے؟ ہزاروں لوگ کی کر رہے ہیں اور کتنے بھی کریں گے؟ بتائیے پیسہ مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر نہیں لگا جا سکتا؟ یہ کیا حالات کدھر جا رہے ہیں؟ بہرحال میرا عنوان نہیں ہے، میں تو نہیں جاؤں گا. ایک بات کی سے میں نے بات دی کیونکہ موقع ہے، یہاں اساتذہ جمع ہے، تو یاد رکھیے کہ میں انہیں کہوں گا کہ حضرت صاحب کی آمد ہے، آپ خوشی مت منائیے. بالکل آپ خوشی منائیے، آپ روزہ رکھیے، غریبوں کی مدد کریے. بتائیے پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ میں نے سروے کیا ہے گلی گلی پھر کے، یہ جتنے آپ لاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، آپ شہر میں سجانے کے لیے سامان لاتے ہیں، یہ تمام کا تمام سامان کے ہول ڈیلر گجرات کے اور مارواڑی. آپ 40 کروڑ میں جو خرچہ رہے ہیں گجراتی اور مارواڑی کو جائے. تو یہ نہیں سوچی کہ مسلم بھائی میں کہہ رہا تھا، اپنی بات پر آتا ہوں کہ یہ لوگ پریشان ہو گئے. اور اب ایک کوشش یہ ہے کہ جو بتانے کے لیے آگرہ میں ہوا، پھر کہا جا رہا ہے 25 کو کچھ کریں گے، 26 کو کچھ کریں گے. کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان کی ایک ہی کوشش ہے، تبدیلی مذہب پر پابندی لگائی جائے. اس کے بارے میں صدر مدد تفصیلی گفتگو کریں گے. پھر ہمارے ایم ایل اے صاحب احمد پچا خادی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی آپ کو مخاطب کریں گے. ڈاکٹر مدین خادی صاحب بھی موجود ہے. میں گفتگو کو لمبی نہیں کرنا چاہوں گا. بہرحال یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور مسلمانوں کو اس بات پر راضی کر دیا جائے کہ مسلمان تیار ہو جائے، بھائی جانے دو، ہزاروں مسلمان ہندو ہو جا رہے ہیں اور اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ پابندی پر لگا دی جائے تبدیلی مذہب پر. یاد رکھیے کہ ہمارے جنرل سیدی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر جا رہے تو جانے دیجیے، کچرا ہے. جو دل سے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، زبان سے خیال کرتا ہے، کبھی پلٹ نہیں سکتا. اور کیا ہے ایک مسلمان کو غیر مسلم بنانے کے لیے 5 لاکھ کا خرچہ، ایک کرسچن کو بنانے کے لیے 2 لاکھ کا خرچہ. تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے تو نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ابھی بھی ہماری پہلے 5 لاکھ کی سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد بھی لوگ مسلم سے دور نہیں جا رہے. اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی مسلمان جس نے شہادت پیدا ہونے کرنے کے لیے قرآن پوری نہیں پڑھی، جس کو حضرت صاحب کا نام ہی نہیں معلوم، جس کو آپ کے جن مسلمانوں نے جب قرآن بتایا تو ترجمہ تو چھوڑ دیجئے، جن کو وضو اور غسل کے فرائض نہیں معلوم، ایسے مسلمان بھی کبھی پلٹنے کے لیے تیار نہیں اور نہ انشاءاللہ تعالی. تو آج یہی بات ہے کہ آج یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آج یہ ذمہ داری میری ہے، آج یہ ذمہ داری ہم سارے لوگوں کی ہے کہ ہم یہ بات طے کریں، ان مسلمانوں تک پہنچے. کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف اسی معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا. تو یہ بات طے کر کے اٹھے کہ آج کے سیمینار میں کہ ہم ان غریب مسلمانوں تک پہنچیں گے، ان کی دنیاوی مدد بھی کریں گے اور ان کی وہ مدد بھی جو اسلامی تعلیمات سے دور ہے ان کو اسلامی تعلیمات کے قریب لانے کی کوشش کریں گے. یہ اصل کوشش ہے. یہ آج یاد رکھیے کہ ہزاروں بیانات دے دیجیے، آپ ایسے 10,000 سے بیان لیجیے، کوئی اس کا فائدہ ہونے والا نہیں جب تک ہم روڈ پر نہ نکلے، جب ہم بازاروں میں نہ جائیں، ہم غریب مسلمانوں کے گھروں تک نہ پہنچے اور ان کو یہ نہ سمجھائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے، جب تک ہم یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. اور ایک بات آخری میں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. 5 لاکھ انہیں دیجیے، 10 لاکھ دینے دیجیے، یہ میرا چیلنج ہے. 10 کروڑ روپے دینے کے بعد میں بھی ایک 7 سال کا معصوم بچہ بھی پلٹنے والا نہیں انشاءاللہ. ایسا کوئی ہونے والا نہیں. بہت مظالم سے ہزاروں کتنے مظالم پر میں نے کہا کہ لاکھوں گجرات کے فسادات ہم نے دیکھے، صدر محترم موجود ہے بھیونڈی میں کئی مہینوں انہوں نے وہاں قائم کیا، بھیونڈی کے فسادات دیکھے. ہم نے آسام کے فسادات ہمارے جنرل سیدی صاحب کیا کیا ہے، ہندوستان بمبئی کے فسادات ہم نے دیکھے، بڑے بڑے فسادات ہوئے. لیکن ایک واقعہ بتا دیجئے کہ بچوں کو نکال کر گجرات میں تلوار کرنا چاہ گیا، ٹکڑے کیے گئے، میں کسی نے شری رام کا نعرہ نہیں لگایا. سبحان اللہ. مسلمان کو زندہ جا کر وہ پیشاب کیا گیا، اس کے آدمی نے کبھی جے رام سیا رام کا نعرہ نہیں لگایا. انہیں اپنے جانے دے دی
تو ایمان جانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں یہی آپ سے کہوں گا کہ وقت ہے، حالات ہے، سمجھیے اور یہ کوشش کیجئے کہ اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کریں، ان کو حقیقی اسلامی تعلیمات کے قریب لائیں، اور یہ حکومت کے جتنے بھی وعدے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ خود پرائم منسٹر پریشان ہے، پرسوں شاید اس کا بیان ہے کہ میں ریزائن دے دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں کرتا ہوں، خود وہ اپنے حالات سے پریشان ہے، جتنے زور سے آئے انشاءاللہ اتنی زور سے وہ چلا جائے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔